أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ الحمدللہ۔ آج ہم فقہ القلوب پڑھیں گے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے پہلے کبھی فقہ القلوب پڑھا ہے؟ ماشاءاللہ۔ آج چونکہ ہم فقہ الفقر پڑھیں گے تو کس کے پاس کتاب ہے؟ کچھ لوگوں کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ لوگ کیسے سمجھیں گے۔ آپ کو پھر نوٹس بنانے ہوں گے تھوڑے تھوڑے، ٹھیک ہے۔ فقر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فقر کس کو کہتے ہیں؟ فقیری کو۔ فقیری کیا ہوتی ہے؟ محتاجی۔ فلاں فقیر ہے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محتاج ہے۔ محتاج کون ہوتا ہے؟ جس کی حاجت ہوتی ہے کوئی اور وہ پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو فقر یہ ہوتا ہے کہ انسان وہ چیز کھو دے جس کی اس کو ضرورت ہو، یعنی جو اس کی ضرورت ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کیا ہے؟ میرے سوال کا جواب دینا، نہیں سمجھ اس کانٹیکس میں جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری فقیر ہے، محتاج ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے زندہ رہنے میں، اپنے باقی رہنے میں، اپنی حرکات و سکنات میں، اپنی ضروریات میں سب محتاج ہے۔ اس کے برعکس غنی وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور تمام مخلوقات فقیر ہیں اور وہ کیا ہے؟ غنی۔ ہم کس طرح فقیر ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا نہ کرتا تو ہم پیدا نہ ہوتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہاتھوں کو کام کرنا نہ سکھاتا تو ہم کچھ پکڑ بھی نہ سکتے، کچھ کر نہ سکتے۔ آنکھ کو دیکھنا نہ سکھاتا تو ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، اینڈ سو آن۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بولنے کی قوت دی۔ تعلیم و تربیت میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو دور کرنے میں بھی ہم کس کے محتاج ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ تکلیف دور نہ کرے تو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہدایت حاصل کرنے میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ وہ ہدایت نہ دے تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہم سے جو بھی کارنامے سرزد ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتے ہیں، اللہ کی مدد سے ہوتے ہیں۔ ہم محتاج ہیں لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 829 سے، سیکنڈ والیوم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کرے کہ آپ کو میری ساری باتیں سمجھ میں آئیں۔ ہے تو عربی میں لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جو سیکھنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سکھا دیتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ وَلِلْفَقِيرِ إِلَى اللَّهِ آدَابٌ فِي بَاطِنِهِ وَظَاهِرِهِ وَآدَابٌ فِي مُخَالَطَتِهِ وَآدَابٌ فِي أَفْعَالِهِ۔ اتنی بات کس کو سمجھ میں آئی؟ اچھا کچھ ہاتھ تو شکر ہے کھڑے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ اچھا اب اگر میں سمجھاؤں اور سمجھ آ جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اس نے آپ کو ایک نئی بات سکھائی جو آپ کو پہلے نہیں پتا تھی۔ ٹھیک ہے، اوکے، چلیں، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ وَلِلْفَقِيرِ، اور فقیر کے، الی اللہ، اللہ کی طرف، آدابن، کچھ آداب ہیں، فی باطنہ و ظاہرہ، کچھ باطن میں اور کچھ ظاہر میں، یعنی اور جو بھی اللہ کا فقیر محتاج ہے اس کے لیے کچھ ایٹیکیٹس ہیں، کچھ باطن میں ہے کچھ ظاہر میں ہے۔ وآداب فی مخالطتہ، اور اس کے لیے کچھ آداب ہیں لوگوں کے میل جول میں، یعنی لوگوں سے انٹریکٹ کرنے میں۔ وآداب فی افعالہ، اور کچھ آداب ہیں اپنے افعال یعنی کاموں میں، یعنی جو کچھ وہ خود اپنی ذاتی زندگی میں جو بھی وہ کام کرتا ہے تو اس میں وہ کیا ہے؟ محتاج ہے۔ فَأَمَّا أَدَبُ بَاطِنِهِ، بس جو اس کے باطن کا ادب ہے یعنی اندر، انسائڈ، فَأَلَّا يَكُونَ فِيهِ كَرَاهَةٌ لِمَا ابْتَلَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنَ الْفَقْرِ، تو اس کے دل میں ناپسندیدگی نہیں ہونی چاہیے اس آزمائش کے لیے جس میں اللہ نے اس کو مبتلا کیا ہے کسی چیز کا محتاج ہونے کی وجہ سے۔ یہ تو اس کا ذرا لفظی سا معنی ہے، مراد اس سے کیا ہے کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز کی کمی ہوتی ہے زندگی میں، اور اس کمی کی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے۔ کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی کمی ہے نا؟ ہم سب کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، کبھی تو وہ مستقل طور پہ ہوتی ہے اور کبھی وہ کسی ایک چیز میں ہوتی ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر ایک اور کمی آ جاتی ہے، تو کمیاں رہتی ہیں۔ یہ کمی بتاتی ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم محتاج ہیں، اور یہ کمی اور اس کمی کا احساس صرف عام انسانوں کے لیے نہیں، بادشاہوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا ریسورسفل پرسن کیوں نہ ہو، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کمی ہوتی، وہ بھی محتاج ہوتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی کمی ہے تو آپ کیا نہ کریں، اس کی وجہ سے پریشان نہ رہیں، اسے ناپسندیدہ نہ، اس کے لیے اپنے دل میں ناپسندیدگی نہ رکھیں، جسے کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ کیوں اور کیسے نہ کریں۔ یہ کیوں ہے، میرے ساتھ یہ کیوں ہے، میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں، فلاں کے پاس تو یہ سب کچھ ہے، میں ہی کیوں محروم ہوں، میں بدقسمت ہوں۔ کبھی آپ نے اپنے بارے میں یہ تو نہیں کہا کہ میں بڑی بدقسمت ہوں؟ چند سر ہلیں، باقی خاموش ہیں، خاموشی نیم رضا ہوتی ہے، یعنی یا تو کہہ کے بھول چکے ہوں گے۔ ہمارے معاشرے میں تو المیہ یہ ہے کہ کسی کا لڑکی ہونا ہی اس کی بدقسمتی کی علامت ہے۔ یہ لڑکی کیوں ہے؟ اتنا زیادہ اس کو اس چیز کا احساس دلایا جاتا ہے کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں تھی، اور یہ انتہائی جاہلانہ باتیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ
لا يكون فيه كراهة لما ابتلاه الله تعالى به من الفقر. کیوں کہ ناپسندیدگی نہیں ہونی چاہیے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے. فاللہ اعلم بما يصلح له، اللہ کو زیادہ علم ہے کہ اس کے لیے کیا چیز بندے کے لیے مناسب ہے، کیا اس کو دینا مناسب ہے اور کیا نہ دینا مناسب ہے، کس کے لیے کیا چیز زیادہ سوٹیبل ہے. یعنی اگر ہماری زندگی میں کمی ہے، مثال کے طور پر بیٹا نہیں ہے کسی کا، یا ہوا اور اللہ نے لے لیا، ایسے لوگ بہت کمی کا شکار رہتے ہیں اور ساری زندگی اس پہ ملال ان کو رہتا ہے کہ ہمارا بھائی کیوں نہیں، ہمارا بیٹا کیوں نہیں، وغیرہ وغیرہ. آج آپ نے سورۃ کہف پڑھی، خضر علیہ السلام کا قصہ پڑھا. انہوں نے ایک بچے کو مار دیا تھا. کیوں مارا تھا؟ کیونکہ وہ اپنے والدین کے لیے سخت پریشانی کا باعث بنتا. اللہ نے وہ لے لیا اور پھر اس کے بدلے میں اور دے دیا. اچھا، اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ بعد میں اس کی بیٹی ہوئی تھی، اور بیٹیوں کو ہم ناپسند کرتے، انکمپلیٹ اولاد ہے وہ، اللہ رحم کرے. بہرحال آپ جیسے سوچنا شروع کریں نا، چیزیں ویسے ہی ہونے شروع ہو جاتی ہیں. جی ہاں، جی ہاں، لیس الذکر کالانثی. اب اگر اللہ نے کسی کو بیٹی دی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا، جو کام بیٹی کرے گی وہ بیٹا نہیں کر سکتا. بیٹی کا اپنا ایک مقام ہے، اللہ نے اس کو عزت دی ہے. ایک دفعہ میں 27ویں رات تھی اور حرم میں تھی، میں بہت زیادہ رش تھا، بہت زیادہ رش. اور وہاں نا ہر کچھ رکعتوں کے بعد جنازہ وغیرہ پڑھا دیتے. تو اس دن شاید ختم قرآن تھا، اور پھر جب وہ جنازہ پڑھایا گیا، نہیں ختم قرآن 29 کو ہوتا ہے، جنازہ پڑھایا گیا تو صرف ایک عورت تھی اس جنازے میں. عام طور پہ ہوتا ہے اموات، اطفال وغیرہ، لیکن اس دن صرف ایک عورت تھی. اور میں سوچ رہی تھی کتنی خوش قسمت ہے یہ عورت کہ سب کے سب امیر فقیر بادشاہ، کیونکہ اس دن ہر طرح کے ڈگنیٹریز بھی آئے ہوتے ہیں. 27ویں رات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ سارے ایک عورت کے لیے اس مکہ شہر میں یہاں ہاتھ باندھ کے دعا کر رہے ہیں. ایک عورت کو یہ عزت کس نے دی ہے؟ اسلام نے دی ہے کہ چاہے مرد ہے یا عورت اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. لیکن اتنے سارے لوگوں کا اس مکہ میں جہاں بیٹیاں دفن کر دی جاتی تھی، اتنی بڑی عزت دینا اور ان سب کا دعا کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ آپ کدھر دیکھ رہی ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں، کس چیز کا مشاہدہ کر رہی ہیں؟ یا کتاب پہ دیکھیں نیچے، یا استاد کو دیکھیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. جب تک آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا نا پڑھانے والے کے ساتھ تو باتیں نہیں سمجھ آتی. آپ اگر کسی اور دنیا میں تو ادھر ہی چلی جائیں، زیادہ بہتر ہوگا. یہاں بیٹھنا اور مینٹلی کہیں اور ہونا یہ خسارہ ہے، نقصان ہے، کیونکہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، نہ یہاں کے نہ وہاں کے. آپ اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو اس وقت آپ کے کنٹرول میں نہیں، آپ کے ہاتھ میں نہیں، اور جو آپ کو مل رہا ہے وہ آپ لے نہیں رہے. تو ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں نا، علم حاصل کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم چیز ہے غور سے سننا. اور غور سے سننے کے لیے صرف کان نہیں لگانے ہوتے، نگاہیں بھی مرکوز کرنی ہوتی، تب بات پوری سمجھ میں آتی. تو بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر لڑکی کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا تو یہ ہماری اپنی من گھڑت خود ساختہ ایک رسم ہے. اسلام نے ایسا کچھ نہیں کیا. اسلام نے بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، بہت اہمیت دی ہے. تو میں خضر علیہ السلام کے اس بچے کو مارنے کی مثال اس لیے دے رہی تھی کہ انہوں نے کیوں مار دیا کہ وہ اپنے والدین کو ستائے گا. یہاں یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے
کہ میرے مناسب، میرے لائق زیادہ بہتر چیز کون سی ہے. مثلا اگر کسی لڑکی کی کسی خاص پسند کی جگہ پہ شادی نہیں ہوتی تو عموماً ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا ریاکشن ہوتا ہے؟ اور ایکسٹریم ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ سوئسائڈ. جی، خودکشی تک لوگ چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کے فیصلے کے خلاف بغاوت ہے نا. اللہ نے اس کو کہیں اور کے لیے رکھا تھا، وہ اس کے لیے زیادہ مناسب تھا، اور وہ اپنے لیے جو سوچ رہی تھی وہ ایک انسان کی عقل تھی، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہا تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکمت بھرا فیصلہ تھا. تو زندگی میں بہت سی چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں. ہم کچھ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا ہے. پھر ہم اس پر برہم ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں. حاصل کیا ہوتا ہے؟ مار ڈالیں، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ کس کا نقصان ہوگا؟ سوئسائڈ کرنے والے کا اپنا نقصان ہے، دنیا کا بھی. یہ زندگی بھی گئی اور اگلی بھی نہ ملی، کیونکہ جہنم میں آگے. دنیا میں ذرا سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اور جہنم کہاں سے برداشت ہوگی؟ تو کھیل نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں کسی چیز کی محتاجی دی ہے تو اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ اس بندے کو اس حال میں رکھنا ہی اس کے لیے بہتر ہے، کچھ اور نہیں دینا. جی زور سے بولے. جی ہاں، وہ چیزیں تو ہے ہی، وہ تو ہوتی ہیں. ہم جو اپنے لیے، دیکھیے بیٹھ جائیے، ہمیں جو اپنے لیے بہتر لگتا ہے نا، ہم اس کے لیے کوشش بھی کریں. حدیث میں آتا ہے احرص علی ما ینفعک ولا تعجز. عاجز ہو کے مت بیٹھو، اس چیز کی حرص رکھو جو تمہیں فائدہ دے. اگر بظاہر ہمیں اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو مانگیں، لیکن اگر نہیں ملتی تو کیا سوچیں کہ ہمارے لیے وہ مناسب ہی نہیں تھی. حدیث میں آتا ہے ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. جو تمہیں مل گیا وہ تم سے کہیں جانے والا نہیں تھا، اور جو تم سے خطا ہو گیا، تمہیں نہیں ملا، کسی اور کو مل گیا، وہ تمہیں نہیں ملنے والے تھا، وہ اسی کا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ جو کنڈیشن والی بات ہے نا، یہ ایک اور چیز ہے، الگ مسئلہ ہے کہ صلہ رحمی ہے. جیسے اگر کوئی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو وہ تقدیر کی ایک اور قسم ہوتی ہے کہ اس میں ہوتا ہے کہ اگر یہ کرے گا تو اس کو یہ ملے گا، اگر یہ نہیں کرے گا تو نہیں. اس طرح کی کوشش کرے گا تو یہاں تک پہنچ جائے گا، نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا، وہ پھر یہاں رہے گا. یعنی یہاں بھی ایک شخص یہاں بھی ہو سکتا ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے. یہاں سے یہاں تک جانے کے لیے جو چیزیں چاہیے اگر اس نے نہیں کی تو اس کو نہیں ملیں گی. ٹھیک. اچھا، یہاں یہ اس ایشو نہیں ڈسکس ہو رہا، یہاں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جو ہماری کوشش کے باوجود، چاہت کے باوجود، دعا کے باوجود ہمیں نہیں ملا تو اسی میں خیر تھی. وہ ہمارے لیے نہیں تھا، وہ ہمارے لیے مناسب نہیں تھا. اصل بات یہ ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں وَإِن كَانَ كَارِهًا لِلْفَقْرِ، اگرچہ وہ محتاجی کو ناپسند کرتا ہے، فَهَذَا أَقَلُّ دَرَجَاتِهِ وَهُوَ وَاجِبٌ، تو یہ سب سے کم درجہ ہے اور یہ واجب ہے. وَأَرْفَعُ مِنْ هَذَا أَلَّا يَكُونَ كَارِهًا لِلْفَقْرِ بَلْ يَكُونُ رَاضِيًا بِهِ، اور اس سے بلند درجہ یہ ہے کہ وہ فقر کو ناپسند نہ کرتا ہو بلکہ وہ اس پر راضی ہو کہ ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. رضیت باللہ ربان وبالاسلام دین وبمحمد رسولا. ٹھیک ہے. وَأَرْفَعُ مِنْهُ أَن يَكُونَ طَالِبًا لَهُ وَفَرِحًا بِهِ، اور اس سے بلند درجہ یہ ہے
کہ وہ اس حالت کا طلبگار ہو اور اس پر خوش ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ان کو آفر دی گئی تھی کہ آپ کے لیے مکہ کی پہاڑیوں کو سونے کا بنا دیا جائے، آپ یہ پسند کریں گے یا فقر پسند کریں گے؟ تو آپ نے کیا کیا تھا؟ فقر. یہ اعلیٰ ترین درجات میں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے زندگی میں، مجھے کچھ نہیں. وہ اس وقت دیکھتا ہے کہ اللہ اگر اس سے راضی ہے اور اس فقر کی وجہ سے میں اللہ سے زیادہ قریب ہو سکتا ہوں، تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، یہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا بن سکوں. ایسے ہوتا ہے نا، جب ہماری زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت کیا؟ جملہ مکمل کر تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ سن رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، ہم دعاؤں میں زیادہ توجہ نہیں دیتے. شاباش. اور ہم لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے مقابلے میں حقیر، کچھ بھی نہیں سمجھتے. کیا یہ ساری چیزیں ہمارے حق میں اچھی ہیں؟ ہرگز اچھی نہیں. اس کے برعکس جب ہماری زندگی میں کوئی کمی ہو جاتی ہے، کوئی چیز چاہیے وہ نہیں مل رہی، تو ہمارے دل کے اندر نرمی آتی ہے. پھر ہم لگ جاتے ہیں کس پر؟ دعا پر. تڑپنے لگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بار بار اللہ کی طرف جاتے ہیں، اور پھر صدقہ خیرات کرتے ہیں، پھر اوروں کو بھی کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں. تو ہماری زندگی کا رخ پلٹ جاتا ہے، اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. ہر وہ چیز جس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ایک آزمائش بھی ہے. ہر وہ چیز جس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں اور جس پر بڑے خوش ہوتے ہیں، پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اس نعمت کے پیچھے جو اللہ سے دوری ہے وہ کیا ہے؟ اس نعمت، کوئی بھی نعمت جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہیں، وہ کیا ہمارے حق میں اچھی ہے یا نہیں؟ ویسے ہم بڑے خوش کہ میرے پاس لیٹسٹ آئی فون 17 ہے، لیکن جب سے وہ آیا ہے اس وقت سے میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قربت کی بجائے دوری بڑھ گئی ہے. کیوں؟ اٹریکشن کی وجہ سے. اس میں آپشن زیادہ ہیں، اس میں اے آئی بہتر کام کرتی ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں. تو پھر کیا ہوا؟ اس وجہ سے ہم بظاہر خوش ہو رہے ہیں اور خوشی سے سب کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی. لیکن یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ان چیزوں کی کثرت کی وجہ سے کیا ہوا؟ الہاکم التکاثر. اس کثرت کی وجہ سے ہم کسی عظیم ترین ہستی سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی ایک عام مثال ہے، ایک لڑکی جو دین میں ہوتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، اس کی زندگی میں دین بڑا اہم ہو جاتا ہے. پھر اس کی شادی ہوتی ہے اور خوش قسمتی سے شوہر بہت محبت کرنے والا ہے، مالدار بھی ہے، ریسورسفل بھی ہے. لہذا وہ کبھی اس کو لے کے کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، راتوں کو دیر آؤٹنگ کرتے ہیں، ڈائننگ کرتے ہیں. اب بظاہر کیا ہے؟ سب رش کر رہے ہیں، کتنی خوش قسمت لڑکی. لیکن حال یہ ہے کہ نمازیں کمپرومائزڈ ہو گئی، ڈیلے ہو گئی. صبح آج تو آنکھ ہی نہیں کھلی. کیوں؟ اس لیے کہ رات لیٹ سوئے تھے، الارم بجا اس کا بھی نہیں پتا چلا. نمازیں، تہجد تو ویسے ہی فارغ، نمازیں بھی کمپرومائز اور باقی چیزیں بھی. لیکن کیا ہے؟ سب دیکھ رہے ہیں کہ بڑی خوش قسمت، بڑی خوش قسمت. کیا واقعی خوش قسمتی ہے یہ کہ جس میں وہ نعمتیں ملی جن کی وجہ سے بڑی نعمت چھن گئی، دین کی خدمت کا کام چھن گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان نعمتوں کو برا کہیں، لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے. ان کے ساتھ آزمائش لگی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ایک امتحان لگا ہوا ہے.
اور کچھ لوگ اس امتحان میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، جیسے حضرت آسیہ تھی. ان کے پاس کس چیز کی کمی ہوگی؟ وہ فرعون کی بیوی تھی. کس چیز کی کمی تھی؟ کسی چیز کی نہیں. جو ایسے بادشاہوں کی شہزادیاں ہوتی ہیں ان کو ایک اشارے پہ خدام کی فوج ہوتی ہے ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑی چیز پالی تھی، اور وہ کیا تھی؟ اللہ کی محبت، اللہ کا قرب. اور وہ کیا دعا مانگتی ہیں؟ یہی اسپیسیفک دعا کی، ہو سکتا اور بھی مانگتی ہیں، لیکن قرآن نے اس اسپیسیفک دعا کو مینشن کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کے پاس بہت بڑا محل تھا. اس کے بدلے اس نے مانگا جنت میں گھر، اور صرف جنت میں گھر نہیں، اللہ کے قریب. کیونکہ اس کو اللہ سے محبت تھی نا، تو اللہ کے قریب، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے قریب ہونا چاہتا ہے. کیا وہ خسارے میں نہیں؟ تو اچھا، اس کے برعکس ایک لڑکی اپنے والدین کے گھر، بہت مالدار، امیر، سب کچھ، ہر سہولت ہے اس کے پاس، اپنی گاڑی ہے، اپنی جاب ہے، سب کچھ ہے. شادی کسی ایسی جگہ ہو جاتی ہے کہ جہاں یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے. زندگی تلخ ہو جاتی ہے. لیکن دین ہے، شوہر 5 وقت مسجد کا نمازی ہے، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی پکار ہے. کیونکہ اس لڑکی نے دین چاہا تھا نا، دین مل گیا، لیکن دنیا کمپرومائز ہو گئی. اب شیطان بار بار اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، وہ کمپیریزن کرے گی، تمہارا گھر ایسا تھا، تمہارے والدین ایسے تھے، تو یہاں یہ نہیں ہے، وہاں وہ نہیں ہے، اور اس کی زندگی ان سوچوں کی وجہ سے مزریبل ہو جائے گی. کیونکہ شیطان اس کو دیکھنے نہیں دے رہا کہ تمہیں ملا کیا ہے. لیکن کچھ لوگوں کی نگاہ، جو اولو الالباب ہوتے ہیں، ان کی نگاہ اس سے بیونڈ دیکھتی ہے، اس سے آگے دیکھتی ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ جو بڑے دعوے کرتی تھی اسلام کے اور دین کی محبت کے اور دین کی خدمت کے، اب اس کو ملا ہے وہ سب کچھ، لیکن دنیا کی قربانی کے اس کے اوپر. تو اب بھلا یہ کیا کرتی ہے؟ اب بھی خوش ہوتی ہے یا نہیں خوش ہوتی؟ تو جب بھی ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، آزما لیے جاتے ہیں. اور جب بھی ہم دین کی خدمت کے دعوے کرتے ہیں، ہم آزما لیے جاتے ہیں. جب بھی ہم رسول کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہم آزما لیے جاتے ہیں. محبت آزمائش لاتی ہے، لیکن وہ آزمائش ناکامی نہیں ہوتی، وہ آزمائش بہت بڑی کامیابیوں کا دروازہ کھولتی، اور وہ دنیا میں بھی گزر جاتی ہے. کیونکہ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رازق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صبر پر، دین کو پریفرنس دینے پر، وہ کچھ عطا کرتا ہے کہ جو اس کے بغیر نہیں کسی کو ملتا. دنیا بھی لوٹ کے آتی ہے. اسی طرح ایک ٹیچر اسلامک اسکول میں کام کرتی، کوئی ایک فیسلٹی کم ہے، لیکن دین ہے، ماحول اچھا ہے، باقی سب چیزیں ہیں، اور جن بچوں کو تیار کر رہی ہے اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں. لیکن وہ ایک فیسلٹی کم ہونا، وہ اس کے سینے میں کانٹا چبھا ہوا ہے، یہاں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اس کے برعکس اس کو کئی اور جاب کی آفر ہوتی ہے، وہ صرف اس فیسلٹی کی وجہ سے سوئچ کر جاتی، لیکن وہاں نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ حجاب ہے، نہ ہی کوئی بچوں کو دین کے اوپر تیار کرنے کی کھلی اجازت ہے، نہ ہی کوئی صدقہ جاریہ ہے، نہ ہی آخرت کا کوئی کھیل، نہ ہی آخرت کے لیے کوئی تیاری ہے. بس اس فیسلٹی کی خاطر ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا، ہم اپنا مقصد بھول گئے. تو زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی چیز کی کمی سے آزمایا جاتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اس کی طرف رجوع کرنے والے. ایک مطلب تو یہ کہ مر کے واپس جانے والے، اور ایک ہے رجوع کرنے والے. یعنی رجوع کیا ہوتا ہے کہ جب مصیبت آئی ہے تو ہم کس کو پکاریں گے؟ اللہ کو.
ان کا انعام کیا بتایا گیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ اس وقت ملتا ہے جب انسان کسی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے. ان چیزوں کے آزمائش سے گزر کر جب انسان پھر بھی اپنے دین پہ اللہ سے تعلق قائم رکھتا ہے تو پھر رحمتیں آتی ہیں، نوازشیں آتی ہیں، دنیا میں بھی بہت کچھ ملتا ہے. لیکن صبر کا امتحان ہوتا ہے. تو کہتے ہیں بلند درجہ کیا ہے کہ انسان فقر کو پریفرنس دے دنیا کے مقابلے میں، وفرحان بھی، اور اس پر خوش رہے. لعلمہ بقبائل الغنا، اس علم کی وجہ سے کہ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دولت کی کون کون سی ہلاکتیں ہیں اور فتنے ہیں. غوائل کا مطلب یہاں ہلاکتیں، فتنے. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. جی پڑھیے. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ہرگز نہیں، بے شک انسان یقیناً سرکشی کرتا ہے کیونکہ وہ خود کو بے نیاز دیکھتا ہے. جو خود کو بے نیاز دیکھتا ہے، غنی سمجھتا ہے، وہ پھر سرکشی کرتا ہے، اللہ کے سارے احکام نہیں مانتا کہ تو مجھے ضرورت نہیں. ایک وقت تھا جب شروع میں الہدا شروع ہوا، تو جب کوئی الہدا میں ایسا شخص داخل ہوتا یا ایڈمیشن لیتا یا پڑھتا کہ جس کو اللہ نے دنیا بھی اور ہر چیز دی ہوتی، تو اس سے پوچھتے خیریت ہے، تمہاری زندگی ٹھیک ہے کہ تم وہ قرآن پڑھنے میں لگ گئی ہو؟ کہ سوچ کیا تھی کہ قرآن پڑھنے کی ضرورت کن کو ہے، کسی مدرسہ میں جانے کی ضرورت کن کو ہے؟ جن کی زندگی میں کوئی کمی آ جائے، جن کو سب کچھ ملا ہوا ہے، وہ بھلا کیوں جائیں اس کام کے لیے؟ نیکسٹ پیج. وَأَمَّا أَدَبُ ظَاهِرِهِ، یہ اندر کا حال بتایا انہوں نے کہ وہ فقر پسند کرتا ہے، وہ فقیری پر نادم نہیں، وہ فقیر ہونے یا اس کے پاس کم ہونے کے بعد کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار نہیں. وہ کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ جب نہیں ہوتا تو لوگ اپنے اندر ہی اندر گھلے جاتے ہیں. جس کے پاس بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اپنے رونا اندر ہی اندر آنسو بہاتے ہیں کہ ہمارے پاس، کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتا، ہمارے پاس کیوں نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے. وہ یہ نہیں سوچتے ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی. وہ علامہ اقبال کی بڑی اچھی نظم ہے جس میں وہ اس فقر کا ذکر کرتے ہیں. اور کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا اگر دوں تھا جس کا ٹوٹا ہوا تارا. تمہیں اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کیوں؟ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. ثابت کیا ہے؟ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہو، دنیا پہ ہی راضی ہو، اور وہ سیارہ کیا؟ پوری دنیا گھوم رہے ہیں دین کی خاطر، یا سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، جہاد کے لیے بھاگے دوڑے پھرتے ہیں، ٹک کے نہیں بیٹھے ہوئے ایک جگہ. ان کی زندگی میں ایک حرکت ہے. اور کیا ہے اس میں، اس نظم میں؟ کسی کو نہیں آتی؟ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. دارا جو بادشاہ تھا ایران کا، اس کا جو تاج تھا وہ انہوں نے کیا کیا تھا، یعنی کہ جب وہ مال غنیمت بن کے آیا تو پھر اس ٹکڑے ہوئے نا اس کے، اور ایک چیز راستے میں کسی نے نہیں لی تھی. جب وہ منتقل ہوا تھا ان کا گولڈ کا فرش، اور وہ یاسمین اگر ہوتی تو زیادہ بتاتی کہ کیا کچھ. جی یاسمین ذرا بیان کیجیے.
مسلمانوں نے جب عراق کی طرف پیش قدمی کی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ابتدا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو گئی تھی، لیکن جب فردر ان گئے اور وہاں اس وقت ان کا کیپٹل مدائن تھا، مدائن جی، تو وہ دریا کے پار تھا اور ایرانیوں کے پاس بہت زیادہ کشتیاں وغیرہ برجز سے، تو دریا کے پار پہلے جنگ ہوئی، پھر جب وہ ہارنے لگے تو وہ کراس کر کے اپنے دارالخلافہ کو بچانے کے لیے ادھر چلے گئے اور ساری پل اور کشتیاں سب کچھ توڑ ڈالی تھی۔ بہرحال یہ گھوڑوں کے اوپر سوار دریا کو پار کر گئے اور ایک جنگ کے بعد یہ پورا شہر فتح ہو گیا اور وہاں کا جو رائل بادشاہ اور رائل فیملی اور بڑے بڑے جو ڈگنیٹریز تھے وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے، تو وہ لوگ ان کی جو فوج تھی وہ ہمت ہار گئی اور مسلمانوں نے بہت زبردست فتح حاصل کی اور بہت سے محلات تھے جس کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پہ یاد ہوگا آپ سب کو چٹان توڑتے ہوئے دی تھی کہ مجھے فارس کے سفید محلات دکھائی دیے گئے کہ یعنی فتح ہوگی، اور جب فتوحات ہوئیں تو بہت سارے محلات تھے، ایک تو بہت بڑا والا تھا اور ہر شہزادے کے اپنے اپنے بھی، تو جہاں جہاں سے حکم ہوا کہ جس کو جو بھی مال ملے وہ ایک جگہ جمع کرا دے، اور وہ اتنی زیادہ تعداد میں سونا، چاندی، جواہرات، ہیرے، موتی، اور آخر میں شام تک لگتا تھا کہ سونے چاندی کی وقت ہی ختم ہو گئی ہے، اتنا زیادہ ہر برتن، ہر چیز یا سونے کا یا چاندی کا، تو جو اس کا تاج تھا بہت قیمتی اور نایاب اور بہت ایکسپینسو، تو وہ دارا کا تاج بھی ہاتھ آیا اور ایک عام مسلمان سپاہی کے ہاتھ میں آیا، اور انہوں نے کہا کہ ہر چیز جمع کرو، اور ریکارڈ کیپنگ بڑی زبردست سٹارٹ ہو گئی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو لانے والے کا نام اور وہ کیا لایا وہ ساری ڈیٹیل لکھی جا رہی تھی، تو کہتے ہیں شام کے اندھیرے چھانے لگے تھے تو ایک عام سپاہی وہ تاج لے آیا، بہت پریشس تھا، اور اس نے جمع کرایا تو لکھنے والا نیچے دیکھ رہا تھا، اس نے کہا اپنا نام اور پتہ تو بتاؤ، تو اس نے کہا میں نے جس کے لیے یہ تاج جمع کرا دیا ہے وہ میرا نام اور پتہ بہت اچھی طرح جانتا ہے، وہ کہہ کے فوراً اوجھل ہو گیا کہ کہیں کوئی مجھے پہچان نہ لے، یہ لوگ تھے کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا۔ مائک کھولیے۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا، تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارا جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا،
غنی روزے سے یا پیرے کنعاں را تماشا کن کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا را۔ آپ کو تو شاید نظم پوری سمجھ بھی نہ آئی ہو، اس کو سمجھنے کے لیے بھی ایک دل چاہیے، اور یہ سمجھنی چاہیے اور سننی بھی چاہیے کبھی کبھی۔ ہم میں سے ہر شخص سیاست پہ بڑی باتیں کرتا ہے، اپنے حکمرانوں پہ کرتا ہے، کرپشن پہ کرتا ہے، خرابیوں پہ کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ پہ کبھی نہیں کرتا کہ یہ سب کچھ ہم اس تنزل کو پہنچے ہوئے کیوں ہیں۔ کیونکہ دنیا کی حرص اور دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہو گئی ہے ہمارے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ تو اس لیے یہ جو فقر کی باتیں ہیں نا، یہ سمجھ نہیں آتی جب تک انسان کی زندگی میں کوئی اعلیٰ مقصد نہ ہو۔ اور جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین اور جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس کون کون سی چیزیں ہیں اور کون سی نہیں ہیں، انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جو کرنا ہے وہ کتنا ہوا اور کتنا رہ گیا، اور اس کے لیے قربانیوں پر قربانیاں کرتے چلے گئے۔ اب یہ کہتے ہیں وَأَمَّا أَدَبُ ظَاهِرِهِ فَأَن يُظْهِرَ التَّعَفُّفَ وَالتَّجَمُّلَ، اور جہاں تک اس کے ظاہری آداب کا معاملہ ہے تو وہ بے نیازی کو اور خوبصورتی کو ظاہر کرے، یعنی اپنے حال میں شکل صورت میں فقیر نہ نظر آئے کہ لوگ اس پہ ترس کھاتے رہے۔ وَلَا يُظْهِرُ الشَّكْوَى وَالْفَقْرَ، اور وہ کسی طرح کے شکوہ شکایت اور محتاجی کا اظہار نہ کرے، کمپلینٹس نہ ہوں، شکوے نہ ہوں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور جب سے یہ کام شروع کیا دین کا، وہ کھانے کا وقت بھی نہیں ملتا، فلاں چیز نہیں ہوتی، یعنی اس طرح کی گفتگو کرنا کہ جس سے دوسرے سمجھیں کہ بڑا قابل رحم انسان ہے جس کو دین نے مار دیا ہے، بس ختم کر دیا، اس کے پاس کچھ نہیں چھوڑا۔ بل یستر فقرہ و یستر انہ یسترہ، بلکہ وہ اپنی محتاجی کو چھپائے اور اس بات کو بھی چھپائے کہ وہ محتاجی چھپا رہا ہے۔ مستغنیا بربہ مفتقرا الیہ وحدہ، اپنے رب کی وجہ سے بے نیازی اپنانے والا ہو، اکیلا اسی کا محتاج ہو، مفتقرا الیہ وحدہ۔ فہؤلاء الفقراء الاغنیاء، فہؤلاء الفقراء الاغنیاء، بس اس طرح کے فقیر در حقیقت غنی ہیں، یہ ہے اصل غنی۔ پڑھیے فرق۔ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، ناواقف حال ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتا ہے، آپ انہیں ان کے چہرے کی علامت سے پہچان لیں گے۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، یعنی پیچھے نہیں پڑ جاتے لوگوں کے اپنی ضروریات کے لیے۔ وَأَمَّا فِي أَعْمَالِهِ، اور جہاں تک اعمال میں آداب ہے، فَأَلَّا يَتَوَاضَعَ لِغَنِيٍّ لِأَجْلِ غِنَاهُ، تو وہ یہ ہے کہ وہ کسی دولت مند آدمی کے سامنے اپنی عاجزی انکساری ظاہر نہ کرے اس لیے کہ وہ غنی ہے، یعنی کسی امیر آدمی کے سامنے مسکین بن کے نہ نظر آئے یا اپنی کمزوری ظاہر نہ کرے کہ وہ امیر ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ اس سے امپریس نہ ہو۔ فَهَذِهِ رُتْبَةٌ، تو ایک رتبہ یہ ہے، ایک مقام اور مرتبہ یہ ہے۔ وَأَقَلُّ مِنْهَا أَلَّا يُخَالِطَ الْأَغْنِيَاءَ، اور اس سے بھی کم درجہ یہ ہے کہ وہ مالداروں کے ساتھ خلط ملط ہو کر نہ رہے، یعنی ہمیشہ مالداروں سے دوستیاں کرنے کی یا مال کی وجہ سے کسی سے دوستی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وَلَا يَرْغَبَ فِي مَجَالِسِهِمْ،
اور ان کی مجلسوں میں دلچسپی نہ لے. لِأَنَّ ذَلِكَ مِن مُبَادِئِ الطَّمَعِ وَهُوَ مَذْمُومٌ، کیونکہ یہ لالچ اور طمع کی ابتدا ہے اور یہ قابل مذمت ہے کہ انسان کسی سے محبت اس کے مال کی وجہ سے کرے یا اس کے سٹیٹس کی وجہ سے کرے یا اس لیے اس سے تعلق رکھے کہ پھر وہ اس کے ساتھ مخالطت یعنی میل جول بڑھا سکے گا. وَأَمَّا أَدَبُهُ فِي أَفْعَالِهِ فَيَنْبَغِي لَهُ أَلَّا يَفْتَرَّ بِسَبَبِ الْفَقْرِ عَنِ الْعِبَادَةِ، اور جہاں تک تعلق ہے اس کے افعال میں آداب کا تو اس کے لیے بہت زیادہ لائق ہے کہ وہ فقیر ہونے کی وجہ سے عبادت سے کمزور نہ پڑے کہ میں اس لیے نہیں عبادت کر سکتا کیونکہ میں تو بھوکا انسان ہوں یا میرے پاس تو مال ہی نہیں. وَلَا يَمْنَعُ بَذْلَ قَلِيلٍ مَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ، اور نہ محتاجی کی وجہ سے اس قلیل کو خرچ کرنے سے رکے جو اس کی ضرورت سے زائد ہو. کیسے کہ ایک انسان ہے جس کو اپنے لیے بھی ضرورت ہے لیکن وہ کسی اور کی ضرورت کو دیکھتا ہے تو اس لیے اس پہ خرچ کر دیتا ہے کہ وہ زیادہ ضرورت مند ہے. یعنی یہ اس کے پاس بہت کچھ نہیں، ضرورت کا ہے، تھوڑا ہے، لیکن ضرورت سے کچھ بچا ہوا بھی ہے، تو وہ جو ضرورت سے بچا ہوا ہے وہ آگے اللہ کے راستے میں دینے، اللہ کے نام پہ دینے میں کمی نہیں کرتا. فَإِنَّ ذَلِكَ جُهْدُ الْمُقِلِّ، کیونکہ یہ رتبہ قلیل دولت والے کی مشقت اور محنت سے حاصل کیا ہوا ہے. وَفَضْلُهُ أَكْثَرُ مِمَّا يَبْذُلُ عَنْ ظَاهِرِ غِنًى، اور اس کا زائد مال وہ ہے جو کہ وہ خرچ کرتا ہے اپنی حالت استغنا کے بعد. وَالسُّؤَالُ مُحَرَّمٌ فِي الْأَصْلِ، اور بنیادی طور پر کسی سے سوال کرنا حرام ہے، مانگنا، بیگ کرنا. وَإِنَّمَا يُبَاحُ لِضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ مُهِمَّةٍ، اور یہ سوال کرنا صرف کسی ضرورت کی وجہ سے یا کسی اہم حاجت کی وجہ سے جائز ہوتا ہے. وَإِنَّمَا حَرَّمَهُ الشَّرْعُ، اور شریعت نے اس کو اس لیے حرام کیا ہے لِأَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ عَنْ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ مُحَرَّمَةٍ، کیونکہ سوال کرنا 3 حرام چیزوں سے جدا نہیں ہوتا. الاول انه اذہان لشکوى اللہ تعالی، پہلی بات یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کا اظہار ہے کہ اللہ نے مجھے نہیں دیا، تم دے دو. اذ السؤال اظہار للفقر، کیونکہ سوال کرنا فقر اور محتاجی کا اظہار ہے. وذکر لقصور نعمت اللہ تعالی عنہ، اور اس میں اللہ کی اس پر نعمتوں میں کمی کا ذکر بھی آ جاتا ہے. وہو عین الشکوى للہ، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں عین شکوہ ہے. تو پہلا نقصان کیا ہے سوال کرنے کا کہ انسان اپنی محتاجی کا اظہار کر دیتا ہے اور وہ یہ اظہار کرتا ہے کہ میرے پاس نعمتوں کی کمی ہے، اور یہ دراصل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شکوہ، یعنی اللہ کے ہاں یہ شکوہ قرار پاتا ہے. وَكَمَا أَنَّ الْعَبْدَ الْمَمْلُوكَ لَوْ سَأَلَ غَيْرَ سَيِّدِهِ لَكَانَ سُؤَالُهُ تَشْنِيعًا عَلَى سَيِّدِهِ. اللہ اکبر. اور جس طرح زر خرید غلام کا اپنے آقا کو چھوڑ کر کسی اور سے سوال کرنا اس کے آقا کے لیے عیب کا باعث ہوگا، فَكَذَلِكَ السُّؤَالَ الْعِبَادِ تَشْنِيعٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، اسی طرح بندوں کا غیر اللہ سے سوال کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے عیب اور نقص کا باعث ہے. فَهُوَ مُحَرَّمٌ، تو یہ حرام ہے. لا يحل الا لضرورت، جائز ہی نہیں بغیر ضرورت کے. کما تحل المیتۃ للمضطر، جس طرح مجبور آدمی کے لیے مردار کھانا حلال ہے. سمجھ آ گئی اتنی بات؟ کچھ لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن صرف وہ اپنی تعیش کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، اور اسی طرح بغیر وجہ کے دوسروں سے سوال کرتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں. تو اس میں انسان کی عزت نفس میں بھی کمی آتی اور اللہ کی بارگاہ میں شکوہ بھی قرار پاتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بھی بنتا ہے. اس کو آپ ایک عام مثال سے سمجھیں. مثلا آپ کا بچہ ہے، آپ ذمہ دار ہیں اس کی ضرورت پوری کرنا. اس کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے، آپ سے نہیں کہتا، وہ کس سے کہتا ہے؟ جا کے کسی اور سے. جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس نے اپنی ضرورت کے لیے کسی اور سے کچھ مانگا ہے تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ بہت برا فیل ہوتا ہے. اور آپ ڈانٹیں گے بھی، ہو سکتا ماریں بھی کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، میں تمہاری ماں ہوں، مجھ سے ذکر کرتے. الثانی، دوسری بات، انہ فیہ اذلال للسائل نفسہ لغیر اللہ تعالی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غیر کے سامنے جھکاتا ہے. وَلَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ أَن يُذِلَّ نَفْسَهُ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور مومن کو جائز نہیں کہ وہ غیر اللہ کے سامنے خود کو جھکائے. بل علیہ ان یذل نفسہ لمولاه، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مالک کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے. فاما الخلق فانہم عباد امثالہ، کیونکہ جو مخلوق ہے وہ تو محض اس جیسے بندے ہی ہیں. فلا ينبغي ان يذل لهم الا لضرورۃ، تو اس کو چاہیے کہ وہ خود کو نہ جھکائے مگر ضرورت کے ساتھ. وفی السؤال ذل للسائل، اور سوال کرنے میں سائل کے لیے ذلت ہے. وظلم للمسؤول من الخلق، اور مخلوق میں سے جس سے سوال کیا جائے اس پر ظلم ہے. مخلوق میں سے جس سے آپ مانگ رہے ہیں اس پہ ظلم ہے. کیسے؟ مثلا آپ کو ضرورت نہیں لیکن آپ پھر بھی کسی سے مانگ رہے ہیں، تو جس سے مانگ رہے ہیں اس پہ ظلم کر رہے ہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ آپ سے بھی زیادہ ضرورت مند ہو سکتا ہے اس کو آپ سے بھی زیادہ ضرورت ہو اور آپ اس سے مانگ رہے ہیں. الثالث، نمبر 3، ان السؤال لا ينفك عن ایذاء المسؤول غالبا، یہ کہ جس سے سوال کیا جاتا ہے اکثر وہ سوال اس کو تکلیف پہنچانے سے علیحدہ نہیں ہوتا. مسئول کو، یعنی جس سے آپ مانگتے ہیں اس کو بہرحال تکلیف پہنچتی ہے جب یہ پھر مانگنے آ گئے. آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا کہ مثلا آپ کے موبائل پہ کسی کی کال آ رہی ہوتی، آپ خوشی خوشی اس کو آن کر کے سنتے ہیں، اور کسی دوسرے کی کال آ رہی ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہی پریشان ہو جاتے. کیا فرق ہے؟ پہلے نے آپ کو کوئی اچھی خبر سنائی، کوئی آپ کو اچھا مشورہ دیا، کوئی آپ کو علم کی بات بتائی، کوئی بھی آپ کو فائدہ پہنچایا آپ کے سوال کے بغیر. کچھ لوگ ہوتا ہے نا، وہ بس آپ کو جب میسج کریں گے جب آپ کو کوئی کیا کریں گے، کوئی اچھی سی کوئی بات ان کے ذہن میں ہوگی وہ آپ کو سنانے کے لیے. اور کچھ لوگ کبھی نہیں کریں گے کال. کب کریں گے؟ جب ان کو کوئی فائدہ چاہیے آپ سے، ورنہ وہ آپ سے بات بھی نہیں کریں گے، اسمائل بھی نہیں کریں گے. جیسے کہتے ہیں صرف مطلبی لوگ ہوتے ہیں، ان کا مطلب ہو تو وہ آ جائیں گے آپ کے پاس، مطلب نہیں تو وہ آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھیں گے. چلو نہ سمجھے وہ تو ایک الگ بات ہے. تو اب یہ ان کی جب کال آتی ہے یا میسج آتا ہے اور پڑھے بغیر نام دیکھ کے ہی آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ آپ کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اب انہوں نے پھر کوئی چیز ایسی مانگی ہے کہ اب اس کو پورا کرنا بھی ایک جہاد ہے. اور بعض اوقات بالکل قریبی ہوتے ہیں کہ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اب اگنور کریں، اس کی بھی آپ کو دکھ تکلیف ہوتی. اپنے بچوں میں سے بعض اوقات کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، کچھ مائیں شکایت کرتی ہیں، الحمدللہ میرے بچوں میں مسئلہ نہیں، لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر وقت ماں باپ کو پریشان رکھتے ہیں.
ہر روز بری بری خبریں سناتے ہیں، آج مجھے شوہر نے مارا، آج اس نے یہ کر دیا، آج اس نے وہ کر دیا. اور جب وہ شوہر ان کو کھانے پہ لے جاتا ہے تو کبھی نہیں بتائیں گے ماں باپ کو، وہ نہیں بتائیں گے، ہر وقت دوسروں کے سامنے مسکین بنے رہیں گے تاکہ لوگ ان پہ ترس کھاتے رہیں. یہ رویہ انتہائی غلط ہے، ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ناپسندیدہ ہے. لأنه ربما لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب نفس، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اس کا نفس اور دل خوش دلی سے خرچ نہیں کرتا. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کسی کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں اور آپ انتظار میں ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ کوئی ایسی راہ دکھا کہ میں کسی کے کام آ سکوں. کبھی آپ نے مانگی یہ دعا؟ الحمدللہ، یہ بڑی خوبصورت دعا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو میری ضرورت ہے تو مجھے وہ راہ دکھا دے کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے ایسا اور وہ کر کے بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی انسان ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسے ان پر آتے ہیں کہ وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، نیند انہیں غلبہ پایا ہوا ہوتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، یا بھوکے ہوتے ہیں، یا کوئی اور ضروری کام ہوتا ہے. ایسے میں وہ سوال کر مارتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس سوال سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. جی بیٹا آپ کیا کہتے ہیں؟ صبر کا معاملہ کرنا چاہیے کہ میرے لیے، کیونکہ سب ایسی اذیتیں تو پہنچتی رہتی ہیں، پہنچے تو کیا صبر کی بات ہے، اللہ کے ہاں اجر ہے میرے لیے. میں کسی سے ذکر بھی نہیں کروں، بس خاموش. ہمیں محفلوں میں ایسے لوگوں کا ذکر بھی نہیں بہت کرنا چاہیے کہ فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے، کوئی بات نہیں. اچھا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِن بَذَلَ حَيَاءً مِّنَ السَّائِلِ أَوْ رِيَاءً فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْآخِذِ، اگر وہ سائل سے شرمندگی کی حالت میں خرچ کرتا ہے یا ریاکاری کی حالت میں تو وہ لینے والے کے لیے حرام ہے. وَإِن مَنَعَ رُبَّمَا اسْتَحْيَا وَتَأَذَّى فِي نَفْسِهِ بِالْمَنْعِ، اور اگر وہ انکار کرتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کرنے میں اپنے دل میں حیا یا تکلیف محسوس کرتا ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ انکار نہیں کرنا چاہتے لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتے، آپ کے بس میں بھی نہیں ہوتا، اور نہ مدد کر کے بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے. نیکسٹ پیج ہے. فَفِي الْمَنْعِ نُقْصَانُ جَاهِهِ، چنانچہ انکار کرنے میں اس کے اپنے مرتبے کا نقصان ہے. وَفِي الْبَذْلِ نُقْصَانُ مَالِهِ، اور خرچ کرنے میں اس کے مال کا نقصان ہے. وَكِلَاهُمَا مُؤْذِيَانِ، اور یہ دونوں باتیں تکلیف دہ ہیں. وَالسَّائِلُ هُوَ السَّبَبُ فِي الْإِيذَاءِ، اور سوال کرنے والا ایذا دینے کا سبب بن گیا ہے. وَأَذَى الْمُسْلِمِ مُحَرَّمٌ، اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. جب آپ کو پتہ چل جائے نا کہ میرے کسی سوال سے یا میری کسی بات سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس بات کو اپنے تک ہی روک لینا چاہیے اور دوسرے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں تو افسوس یہ کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، اگر آپ کسی مصروفیت کی وجہ سے جواب نہیں دے پاتے، تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے، تو وہ لمبا چوڑا ایک اور آپ کو میسج کریں گے، تھوڑے سے تانے شانے دے کر اور تھوڑے آپ کو شرمندہ کر کے اور آپ سے کویسچننگ کر کے، جیسے کوئی پولیس آفیسر ہوتا ہے، انویسٹیگیشن کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا، اور خود سے خود گمان کر کے کوئی وجہ تلاش کر کے کہ میرے خیال میں یہ وجہ ہے اور میرے خیال میں وہ وجہ ہے اس لیے آپ نے جواب نہیں دیا. یہ کیا ہے؟ کیا یہ ادب ہے؟ ہم کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ دن ہو کہ رات ہو دوسرا ہمارے ہی ڈسپوزل پر اور اس کے پاس اور دنیا کا کوئی کام نہیں، وہ سارا وقت صرف موبائل لے کے ہماری طرح بیٹھا رہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہر ایڈکشن ہوتی ہے ان کو، وہ دن ہو رات ہو ہر وقت موبائل کھول کے رکھتے ہیں اپنے پاس اور ہر لمحہ کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں. تو بھئی آپ کے پاس بہت وقت ہے، یہ بڑی مہارتیں ہیں، لیکن ہر ایک کے پاس یہ نہیں ہوتی. تو سوال علم کا بھی ضرورت کے تحت کرنا چاہیے. کچھ لوگ علم کا سوال
برائے سوال کرتے ہیں صرف کسی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. یا ایک کو سوال کیا پھر چین نہیں آیا دوسرے کو بھی کر دیا اور تیسرے کو بھی کر دیا. کئی دفعہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے. اور پھر کبھی ایسی گفتگو آئے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو مجھ سے بھی اتنا سوال کرتا ہے, آپ سے بھی میرے ساتھ بھی یہی حال. پھر ان سوالوں کو جوابوں کو کمپیئر کیا, جو آسان لگا وہ لے لیا. فتویٰ شاپنگ جس کو کہتے ہیں, یہ بھی جی اتنے سارے لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے. اچھا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں جواب دیتی ہوں تو پلٹ کے مجھے جواب ہے کہ میں نے فلاں شیخ سے پوچھا تو انہوں نے تو یہ جواب دیا تھا. پھر آپ نے مجھ سے کیوں پوچھا؟ اگر ایک شیخ اویلیبل تھے تو میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں, میں تو ایک طالب علم ہوں. نہیں, آپ اس میں بتائیں ان کی بات صحیح ہے یا آپ کی صحیح ہے. میں کوئی جج ہوں, مفتی ہوں؟ نہیں, میں تو کچھ بھی نہیں. اور پھر ایسے لوگوں کو جواب نہ دینا بھی روڈ لگتا ہے. لیکن یہ عام طور پر ہمارے دین پڑھے ہوئے لوگ, طالب علم قسم کے لوگ جو ہیں اس قسم کی حرکتیں کر کے اذیت دیتے ہیں. ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. بعض لوگ وقت سے پہلے سوال کر لیتے ہیں, وہ ٹیکسٹ آگے آ رہا ہوتا ہے جواب, لیکن صبر نہیں کرتے. اب ٹائم تو ہو گیا, آپ بات کر لیجیے کیونکہ والفقراء اربعۃ نیکسٹ ویک انشاءاللہ 4 قسم کے فقیر ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ہم کس میں داخل ہیں. جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا, بات کیجیے, ابھی ہے تو وقت آپ بات کر سکتی ہیں. کھڑے سے, ہاں کھڑے ہو کر بات کیجیے زور سے. آپ باقی لوگ خاموشی سے ان کو سنیں گے. یہ مجلس کے آداب میں سے ہوتا ہے. چاہے کوئی بچہ بھی بات کر رہا ہو نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ متوجہ ہو کے اس سے بات کرتے, سنتے تھے اس کی بات. ہو سکتا ہے اس سے آپ ان کی بات سے آپ کو بہت بڑی خیر کوئی پہنچے. جی سوال کرتے ہیں. نہیں, ریلیونٹ ہو تو اس سبق سے متعلق ہو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وگر نہیں ہونا چاہیے. کیا پتا کبھی زندگی میں مفروضے نہیں قائم کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, اور ایک دم ہم عالم بن بھی نہیں سکتے, ساری زندگی انسان سیکھتا ہے. لہذا طالب علم بننے میں زیادہ فائدہ ہے استاد بننے سے, مفتی بننے سے. جی اللہ تعالیٰ سے مانگے. جی ہاں, ان کو ضروریات بتا سکتے, کیوں نہیں, ان کا تو فرض ہے نا. جی ہاں بالکل بالکل, لیکن ضرورت کے تحت, بلا ضرورت نہیں, لالچ میں نہیں. جی استاذہ جی, جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء, تو ہم سب تو فقیر ہیں اور ہم سب کی زندگیوں میں بہت سی کمیاں بھی ہوتی ہیں. تو ہم اس کمی کا حل یہ تلاش کرتے ہیں کہ ہم اس سے کوئٹ کر جاتے ہیں. کبھی زندگی سے کوئٹ کر لیتے ہیں, کبھی لوگوں سے, کبھی ماحول سے, کبھی سراؤنڈنگ سے. تو سازا میں ایک جگہ پڑھی تھی کہ 2 کنٹری جو ہے بینیلکس کنٹریز اور اسکینڈینیوین کنٹریز, وہاں پر گورنمنٹ ان کی جو عوام ہے ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز دیتی ہے, فوڈ سیکیورٹی, جابس, ہر چیز. لیکن سب سے زیادہ سوئسائڈل ریٹ جو ہے وہ انہی 2 کنٹریز میں ہے. لوگ خودکشی کرتے ہیں سب سے زیادہ. تو اصل جو انسان کی نعمت ہے وہ تو دل کا سکون ہے. وہ ہم سکون تو دیکھتے نہیں ہیں اور ہم باقی سب چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ مجھے خوشی دے سکتی ہے. چیزیں ہوں گی تو ہماری خوشیوں میں اضافہ ہوگا. جی خوشبو. آج کا جو ٹاپک تھا نا اس سے مجھے ایک سمرائز جو میرے برین نے اس کو اس طرح کیا کہ ایک وکٹم مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور ایک گریٹیٹیوڈ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. وکٹم مائنڈ سیٹ بیسیکلی وہی جو ایک تو وہ فقراء ہیں مگر اس کے بعد وہ شو بھی کرتے ہیں
لائک کہ ہر چیز میں کہتے ہیں نا کہ ہر حل میں سے بھی مسئلہ نکال لیتے ہیں کچھ لوگ. اور گریٹیٹیوڈ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں بھی ہے نا تو اس میں سے بھی سولوشنز ڈھونڈ لیتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی 30,000 میں بھی بہت برکت ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے پاس 30 لاکھ بھی ہو تو اس میں بھی روتے رہتے ہیں. سو بیسیکلی ہم لوگوں کو جس طرح کے بھی حالات ہیں گریٹیٹیوڈ مائنڈ سیٹ لے کے آنا ہے, شکر گزاری والا, اور وکٹم مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے, چاہے وہ چھوٹے چھوٹے چیزوں میں سے ہی ہے. اس پہ مجھے نا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب حضرت ابراہیم آئے تھے اور اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے اور ان کی جو وائف موجود تھی, انہوں نے اتنی شکایات کی, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, اور وہ صرف ایک میسج دے گئے کہ اپنی چوکھٹ بدل لو. تو یہ کوئی اتنی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ صرف یہ انبیاء میں بھی پریز وردی نہیں تھی, تو عام انسانوں میں تو یہ اتنی زیادہ پرابلم کی باعث بن سکتی ہے کہ اس کے اوپر چینج کرنے کا ہی حکم دے دیا ایک نبی نے اپنی وائف کا. کیونکہ ناشکرے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ زندگی میں بڑی تکلیف کا باعث ہوتے ہیں. جی استاد جی جی سوالوں کی بات ہوئی تو سوال ہمارے پاس بہت آتے ہیں, اور اس میں کچھ لوگ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. کچھ لوگ تو یہ ہوتے ہیں کہ وہ سوال کرتے ہیں اور وہ ادب سے جو بھی ایسا جواب دیا جاتا ہے اس کو مانتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ مسلسل بار بار وہی سوال کیے جاتے ہیں, جتنا بھی ان کو گائیڈ کر دو کہ ہم اتنا ہی بتا سکتے ہیں, ہم نے گائیڈ کر دیا, پر وہ مسلسل سوال کیے چلے جاتے ہیں. اور اس قدر تنگ ہو جاتی ہے میری ٹیم سم ٹائمز کہ ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے, بیکاز ان کو بار بار جو ہے اذیت کا باعث ہوتا ہے, بہت اذیت کا. جی آپ فرمائیے. اپنے لیے کی پوائنٹس لکھے تھے. ایک تو یہ کہ نعمتوں کا ملنا اس وقت آزمائش بنتا ہے جب ہم نعمتیں دینے والے کو بھول جاتے ہیں نعمتیں پا کر, اور دوسرا یہ کہ اگر ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے, کوئی مشکل آتی ہے, اگر وہ آزمائش ہمیں اللہ سے جوڑ دیتی ہے تو وہ آزمائش ہمارے لیے نعمت بن جاتی ہے. اور تیسری چیز میں نے یہ دیکھی کہ فقر جو ہے صرف مالی تنگی نہیں ہوتی, فقر میں عاجزی, انکساری, توکل, سب کچھ بندگی آ جاتا ہے. اس لیے بزرگان دین جو ہے فقر کو پسند کرتے تھے, کیونکہ وہ یہی اس پر ان کا یقین تھا کہ انا اجریہ الا اللہ. اور اس کے علاوہ چوتھی بات یہ کہ سوال کرنا بذات خود ناپسندیدہ نہیں ہے, لیکن اللہ سے کیا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے, اور اللہ تعالیٰ شرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹایا جائے. بارک اللہ فیک. اس میں جو ہمارے پاس اگر کوئی چیز نہ ہو تو ہم فوراً سے مایوس ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک محل سے آئے تھے جہاں پر وہ اتنی اچھی زندگی گزار رہے تھے, تو جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اسی محل میں فرعون بھی رہتا تھا, لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح کچھ نہیں مانگا کہ, لیکن اس کا جو محل تھا وہ ختم ہو گیا. اصحاب کہف کے جو لوگ تھے جب وہ بھاگ کے جا رہے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا ربی ربنا آتنا, اللہ تعالیٰ سے انہوں نے رحمت مانگی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت دے دی تھی. اس کے بعد جو اسی محل میں وہ امیر تھے, ینگسٹرز تھے جو ملک کے تھے, اسی دور کا جو حکمران تھا وہ, اس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی, اس سے نہیں مانگی رحمت, اور وہ پھر اس کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی بعد میں, اور اس کو قتل کر دیا گیا تھا. اسی طرح جو پھر اصحاب کہف کے آگے جو دو لوگ ہیں وہ دیتے نہیں ہیں اپنے باغ میں سے نا, ان کا والد جو تھا وہ دیتا تھا, وہ باغ بھرا تھا, تو وہ سورۃ القلم میں جی, اور مطلب یعنی کہ دینا بھی چاہیے اگر فقیر. جزاک اللہ خیر. اوکے, کتنے بجے ہے اذان؟ 1:15. تو جس کو جمعہ پڑھنا ہے وہ رک جائے, اور جس نے نہیں پڑھنا وہ اذان سے پہلے باہر نکل جائے. یہ تو آپ کے ٹیچرز بتائیں گے کیا کرنا ہے. آپ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
कल इंशाल्लाह हम 12:50 से तदब्बुर की क्लास होगी, ठीक मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा